نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں پائے جانے والے چند توہمات کا ذکر فرما کر ان کی تردید اور نفی فرمائی کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان میں سے دو کا ذکر عدوہ طیرہ، ان دونوں کا ذکر پچھلے درس میں ہو چکا۔ تو آج کے درس میں ولا ہامۃ ولا سفر، ان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہامہ کی تفسیر کے بارے میں، تشریح کے بارے میں محدثین نے دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص قتل ہو جاتا اور اس کے قاتل کو اس کے بدلے میں قتل نہ کیا جاتا تو یہ توہم زمانہ جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا کہ اس مقتول شخص کے سر سے، کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ پرندہ پھرتا رہتا ہے، اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ اس مقتول کے بدلے میں اس کے قاتل کو قتل نہ کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس توہم کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ولا ہامۃ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا قول محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ ہامہ سے مراد ایک پرندہ ہے جس کو الو کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ توہم تھا، یہ چیز عام تھی، زبان زدہ عام تھی کہ جس گھر کے اندر الو جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس گھر کے اندر ویرانہ ہی مقدر ہوتا ہے، وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے ولا ہامۃ، بھئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دین اسلام میں، شریعت کے اندر، دین کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف لوگوں کی وہم ہے، توہم ہے، ورنہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور آج کے درس کی دوسری بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا صفر۔ صفر المظفر، یہ جو مہینہ ابھی اسلامی سال کا دوسرا مہینہ لگا ہے، چاند نظر آیا ہے، اس کے متعلق بھی زمانہ جاہلیت میں کچھ توہمات تھے جو لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بڑا بھاری مہینہ ہے، اس کے اندر کسی کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں آفتیں، مصیبتیں، بلائیات آسمان سے اترتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی توہمات پائے جاتے تھے۔ اصل میں اس کا پس منظر تھوڑا سا اس طرح تھا کہ سفر سے پہلے جو 3 اسلامی مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں مہینے اشہر حرم میں سے ہیں، یعنی ان 4 حرمت والوں مہینوں میں سے 3 مہینے یہ ہیں اور چوتھا مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو اسلامی سال کے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ تو اس سفر المظفر سے پہلے یہ 3 مہینے پائے جاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان کو حرمت والا مہینہ ہمارے دین نے بھی قرار دیا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں کا۔ تو ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے پے در پے مسلسل ہیں، جس میں کسی قسم کا جنگ و قتال، لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا تھا، لوٹ مار، ڈکیٹی، رہزنی، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ان مہینوں کے احترام میں
زمانہ جاہلیت کے اندر جو قبائل تھے وہ ان مہینوں کے احترام میں یہ کام نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے، ڈاکو ڈکیٹی چوری رہزنی یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو اشہر حرام ختم ہو جاتے تو آگے سفر کا مہینہ شروع ہوتا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جن کا گزر بسر راستے سے گزرنے والے تاجروں کے مال سے لوٹ مار کا تھا، کہ ان کو لوٹ مار کرتے اور اپنے گھر کے گزران اور ضروریات چلایا کرتے تھے۔ تو جو ہی یہ 3 مہینے ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم کے ختم ہوتے، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو وہ راستوں میں جن راستوں سے تاجر گزرا کرتے تھے ان راستوں میں اپنے ٹھکانے بنا لیتے، لوٹ مار کرتے، لوگوں کے مال کو ڈکیٹی مارتے، رہزنی کرتے، لوٹ مار کے جو بھی طریقے اس زمانے میں رائج تھے وہ تمام کے تمام وہ طریقے اختیار کرتے تھے، اور لامحالہ اس لوٹ مار کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے کے اندر قتل بھی ہو جاتے تھے، مال و دولت بھی لوگوں کے لوٹ لیتے تھے۔ تو ان 3 مہینوں کے بعد اچانک اس مہینے کے آتے ہی ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے، راستوں میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ آتے ہی آسمانوں سے آفتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، بلائیات اترنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہماری لوٹ مار ہو جاتی ہے، ہمارا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کو بھاری مہینہ قرار دیتے تھے زمانہ جاہلیت کے لوگ، اس مہینے کو منحوس مہینہ خیال کرتے تھے، حالانکہ یہ سفر کا مہینہ بھی عام اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں اگر نحوست ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعملی کی وجہ سے، جیسے وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ لوٹ مار کرتے، اس کے بدلے میں قتل بھی ہو جاتے تھے، لوگوں کا مال بھی لوٹ لیا جاتا تھا، تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا تھا، ورنہ اس مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ میرے لیے برا زمانہ آ گیا جی، برا وقت آ گیا ہے جی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، کہ میں زمانہ ہوں۔ میں زمانہ ہونے کا مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمانے کو پھیرنے والا، تبدیل کرنے والی میری ذات ہے۔ کبھی ایک مہینہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، تو یہ سب تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تصرفات کی وجہ سے ان زمانوں کو، وقت کو یا کسی مہینے کو گالی دینا، اس کے متعلق برے طرح کے عقائد اور توہمات رکھنا، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو اس وجہ سے آج کل بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اب گھروں کے اندر، گھر کے اندر جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جی ہمارے گھر کے اندر پریشانی ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے تعویذات کرائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، گھر کے اندر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان گھروں کے اندر رہنے والے لوگوں کی اپنی بدعملیاں ہیں، کہ جس گھر کے اندر سارا دن ننگا ناچ ہو، ہاں فلمیں چلے جائیں، ڈرامے چلے جائیں، گانے سنے جائیں، نماز نہ پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت نہ ہو، ہاں ذکر اذکار تسبیحات نہ ہوں، تو اس گھر کے اندر بے چینی، بدسکونی اور آپس کے اندر جو ہے بے نا اتفاقی، اختلافات، اور اسی طرح گھر کے اندر سے برکتوں کا اٹھ جانا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ تو وجہ اصل میں ہمارے لوگوں کی اپنی بدعملیاں ہیں، ہماری اپنی بدعملیاں ہیں۔ اسی طرح تاجر بیٹھے ہوئے ہیں تو تاجروں سے پوچھ لیں تو تاجر کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے آمدن تو بہت ہو رہی ہے لیکن خرچ کا پتہ نہیں چلتا کیسے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اپنی بدعملیاں ہیں۔ جب سارا دن جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو اپنا سودا بیچیں گے، جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنا سامان بیچیں گے، ہاں نماز زندگی میں نہیں ہوگی، تو پھر اور اسی طرح کاروبار کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ آدمی اپنے صبح کاروبار کا آغاز کرے، وقت اپنے کام کا آغاز کرے صبح، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے صبح کے وقت میں برکت کی دعا مانگی ہے۔ اور ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے تاجر یہ کرتے ہیں کہ 10-11 بجے ان کی دکانیں کھلتی ہیں اور رات کو
11-12-1 بجے تک ان کی دکانیں کھلی رہتی ہیں. ہاں یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات سے ہم انحراف کریں گے، دین سے ہم انحراف کریں گے، تو پھر ایسی بے برکتی تو ہوگی. بددیانتی ہمارے تاجروں کے اندر ہے، ناپ تول کے اندر کمی ہمارے تاجروں کے اندر ہے، جھوٹ بولنا ہمارے تاجروں کے اندر ہے، جھوٹی قسمیں کھانا ہمارے تاجروں کے اندر ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پھر وہ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، پھر ان کی چاندی ہو جاتی ہے. ہاں جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا جی، وہ کہتے ہیں بندش ہے. ہاں گھر کے اندر بے سکونی ہے تو وہ کہتے ہیں کسی نے تعویذ کرایا ہوا ہے، کسی نے جادو کرایا ہوا ہے. ہاں اصل جو اس کی بنیادی چیز ہے، بنیادی سبب ہے، وہ ہماری اپنی بدعملیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ تمہاری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ توہمات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. جس عامل کے پاس بھی چلے جائیں، مردوں کا عورتوں کا رش لگا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنی بدعملیوں کی طرف نظر جاتی نہیں ہے. جو پریشانی آتی ہے اس کا سبب اسی کو قرار دیا جاتا ہے. کسی نے تعویذ کرا دیا، کسی نے عمل کرا دیا، کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے کیا کرا دیا، بندش کرا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان توہمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.